السلام علیکم ناظرین، اسما خان حق اور سچ کی آواز ظلم کے خلاف جہاد۔ ناظرین، میں نے تمام اسما خان سوشل ورکر بھی ہوں، اور ناظرین میں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگوں کی سپورٹ، آپ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں، تاکہ میں آپ کے لیے بہترین سے بہترین ویڈیو بنا سکوں، تاکہ میں آپ کی نالج میں، علم میں، دین چاہے وہ دین کا علم ہو یا دنیاوی علم ہو، اس میں آپ لوگوں کا اضافہ ہو۔ میرے پیارے ناظرین کو پوری دنیا کے لیے میرا امن کا، محبت کا، اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام، میرے نبی کا پیغام۔ اور ناظرین، محبت کریں اور محبت پھیلائیں، نفرت کو ختم کریں اور برے اور ظالم لوگوں سے قطع تلقی کریں، چاہے وہ رشتہ دار ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، چاہے احباب ہوں۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا سگا بیٹا بھی قابیل تھا، نافرمان ہو گیا تو آپ نے اس کا بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں نہ اللہ کا نافرمان بنائے، نہ نبیوں کا، نہ صحابہ کا، نہ اللہ کے ولیوں کا گستاخ بنائے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی جو ہے خیر و بلائیاں عطا فرمائے، اور دین و دنیا کے علم سے مالا مال کرے، اور ہمارے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن پہ ہماری جان، مال، اولاد سب کچھ قربان، ان کے دین پر اور محبت کے اور امن کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ظالموں سے ہمیں قطع تلقی کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو کروانے والوں کے خلاف ہمیں قطع تلقی، اور ان کے خلاف اور ظالموں کے خلاف اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان کا مکمل درجہ جو ہے ہمارے ناظرین، اور جو ہے نا اور جو مکمل درجہ ہے کہ ظالم کو طاقت رکھتے ہو تو ہاتھ سے روکو، اور اس سے کم درجہ ہے، اور زبان سے ظالم کو برا کہو، اور جو ظلم اور جو ہے نا ظلم سہنے والا زیادہ سب سے کم درجہ دل میں برا جانو، کم سے کم دل میں برا جانے۔ کوئی مجبوریاں ہیں، کوئی ہمیں جان، مال، عزت کا خوف ہے، ہم نہیں بول سکتے، لیکن ہم دل میں برا مانیں کہ کم سے کم ہمارے ایمان تو ہو، ایمان ہوگی تو نماز بھی قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک سجدے کو 1000 سجدے میں بدل دے گا۔ ناظرین، پیارا رمضان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور مالک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورے سال کے بعد یہ مہینہ نصیب فرمایا۔ ہمیں نہیں پتہ آنے والا سال ہماری زندگی کا کیا ہو ناظرین، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں ناظرین۔ ہمیں ایک دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں نماز، بے شک نماز بے حیائی اور برائی اور برے کام سے روکتی ہے ناظرین۔ روزہ نماز جو ہے نا فاقوں کا نام نہیں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کا ہم نے بھوک روزہ اسی لیے ہے تاکہ ہم غریبوں اور مستحق لوگوں کی بھوک کو محسوس کریں۔ ناظرین، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، اسما خان کی ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں پر خرچ کریں۔ جو شوہر ہیں، اپنی بیویوں کو اچھا کھلائیں، اپنے شوہروں، اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں پلائیں، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو کھلائیں۔ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات مستحق لوگوں کو پہنچائیں۔ ناظرین، نہ کسی اداروں میں یہ فنڈ جمع کریں، نہ کسی مولویوں کو دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ناظرین صدقہ، خیرات، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ آج ان مولویوں نے 21ویں صدی کے مولویوں کو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تو انہوں نے بولا پروں پہ آیتیں لکھی تھیں، اور جب وہ معراج پہ گئے تو جبریل امین دیکھا کہ پروں پہ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، چہرے گد کے تھے اور تسبیحاں تھیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ 21ویں صدی کے مولوی ہیں، اور یہ یتیموں اور بیواؤں اور مساکینوں اور مستحق لوگوں کا مال کھاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی بولا یتیموں کا مال نہ کھاؤ، بیواؤں کا مال نہ کھاؤ، مستحقوں تک ہمیں پہنچانا چاہیے۔ ناظرین، ہم بجلی کا بل کسی کو دیں گے، وہ بھرے نہ بھرے، اسی طریقے سے جس طرح ہم نماز خود سجدہ کریں گے تو ہمارے نماز سجدہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اسی طریقے سے ناظرین، ہم نے خود اپنے قریبی رشتہ داروں کو، دیورانیاں، جٹھانیاں، گھر میں جو قریبی رشتہ دار ہیں، شوہر کے بہن بھائی اور بیوی کے بہن بھائی ہیں، اپنے بہنیں ہیں، ان کے سسرال والے، کم آمدنی والوں کو صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، سفید پوشوں کو، مستحق لوگوں کو اس طرح دیں کہ ان کی عزت، ان کی دل آزاری نہ ہو۔ آپ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات دیتے ہو ناظرین، وہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات وہ خودکش بموں میں، مدرسوں میں خودکش بمبار بنائے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، ہمارے اسلام کو، مذہب کو تفرقوں میں بڑھ دیا گیا، شیعہ، سنی، وہابی، اور اس طریقے سے ہو گیا۔ میرے نبی کے دین کو ناظرین اور قرآن پاک کو ہم
قرآن پاک سب کے لیے ہدایت ہے ناظرین، اور جو ہے نا عقل والوں کے لیے نشانی ہے یہ ناظرین، ہمیں قرآن پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسما خان آج میں خود کیسے کیسے حالات میں، آپ میری ویڈیو دیکھیں، اور میں نے ان حالات پہ چل کر اپنے، میرے والد درویش تھے جو فوج میں بھی تھے، میرا اپراباد سے تعلق ہے، اور ناظرین میرے اور میرے بچوں پہ بھی ظلم ہوا گیا، لیکن میں آپ لوگوں کے لیے، میں نے خدیجۃ الکبریٰ کی طرح میں جہاد کر رہی ہوں، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی جہاد کر رہی ہوں، حضرت علی کی طرح جہاد کر رہی ہوں، حضرت عمر کی طرح میں جہاد ہے میرا، میرے نبی کی طرح میرا جہاد ہے، تمام انبیاء اور رسولوں کی طرح میرا جہاد ہے۔ آپ لوگوں کے حق کی آواز اٹھانی ہے ناظرین۔ خواتین سے میں تمام گزارش کرتی ہوں، خدا را ان اداروں کو، کرپشنوں کو نہ دیں جو ملک کے خلاف بھی کرتے، وہ مستحق لوگوں تک نہیں پہنچتا، وہ یتیموں بیواؤں تک نہیں پہنچتا۔ کم آمدنی والے اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ دینا شروع کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے بچائے گا، دشمن کے حملوں سے بچائے گا، حادثات سے بچائے گا، اور ناظرین آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے غیبی مدد دے گا، آپ کے ہر معاملات اچھے ہوں گے، جادوؤں سے بچائے گا اللہ تعالیٰ، بیماریوں سے بچائے گا، آپ کے گھروں میں خوشحالی آنا ضروری۔ صرف ہم نماز کو بھی اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے، اور بے حیائی سے بچیں گے، برے کام سے بچیں گے ناظرین، اور ہم نے کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا، اور ناظرین تمام صدقہ زکوٰۃ خیرات مستحق لوگوں کو دیں۔ میری بھی، میرے والد کی، ہم لوگوں کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے ناظرین کہ میں نے ہمیشہ مستحق لوگوں کی مدد کری۔ ہاں اس میں کچھ دھوکے باز میرے دوست بن کے بھی، بہن بن کر بھی، رشتہ دار بن کر بھی انہوں نے مجھے لوٹا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا دیا ہوا، کیونکہ میری نیت اللہ کی رضا تھی، اپنا ان سے رشتہ داریاں یا دوستیاں یاریاں کر کے اپنا کوئی مفاد شامل نہیں تھا ناظرین۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا کہ ان کے جادوؤں کے شر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا۔ میرا آپ جا کے پوری ویڈیو چینل دیکھیں کہ میں ان حالاتوں میں بھی، جب میں ایک عورت ہو کر اپنے 4 بچوں کو ایسے مشکل حالات میں بھی انہیں اپنی محنت سے پالا، سنگل ہو کر، اور میرے سابقہ شوہر نے مجھے مارتا پیٹتا، ظلم، 8 دیور اور گینگ وار والوں کو بھی ملا کے، پولیس کے ایم کیو ایم کے والوں کو بھی ملا کے، پیپلز پارٹی والوں کو بھی ملا کے، نہ جانے کن کن لوگوں کو ملا کر میرا آگے کورٹ تک کیس پہنچا دیے، جن بچوں کو میں نے پالا پوسا ناظرین، پھر بھی میں نے ہمت کر کے، اور جو ہے، اور مجھ سے دوستیاں کر کے، یاریاں کر کے، اور مجھ سے اعتماد کر کے، اور ہر اس برے لوگ سے بچیں، بری رشتہ داروں سے بچیں، بری عورتوں سے بچیں ناظرین۔ میں ہر مرد، باپ، بھائی، بیٹے، شوہروں کو کہتی ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنی عزتوں کو بچائیں۔ یہ 2 ٹکے کی عورتیں، ان کا تو کام ہی ہے جو ہے نا مردوں کو اپنی جال میں پھنسانا، ان سے پیسہ لینا، ان کی ویڈیو بنانا، پھر انہیں بلیک میل کرنا، اور آج وہ اپنے کوئی بھی باپ اپنے بھائی، بیٹے، شوہر، اپنی بیوی، خاندان میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتی ہے، دوسرا شکار تلاش کرتی ہیں۔ میرے ساتھ بھی ناظرین یہی ہوا، قریبی پڑوسی جو ہمارے برابر میں رہتی تھی، اور میرے ناک کے نیچے ناظرین، وہ کہتے ہیں نا جن مردوں کو زنا کی عادت ہے، تو زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اور قرآن، اللہ اور اس کا قرآن ناظرین ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ میں نے دنیا کا بھی خدیجۃ الکبریٰ کی طرح گھروں میں پولر کا، سوٹ کا، کھانے کا، جولری کا کام کیا، اور گھر بھی لیا، بچوں کو پڑھایا بھی، اور جو ہے نا شوہر چور، ڈکیت، شرابی، اور اس کے سسرال والے اور ظالم، اور پراپرٹیوں پہ قبضہ کیا، لیکن میں نے اپنے بیٹے طہا کو نیوی میں بچایا، میرے بیٹی کو ڈاکٹر بنا رہی، دوسری بیٹی ماشاءاللہ، میں خود بھی بیوٹیشین کا کام کیا، سوٹ، جولری، پولر، کھانے کا کام گھر میں کیا ناظرین۔ اور کیا نام ہے، میں نے یہ کام بھی کیا، اور میں نے اپنی محنت سے کمایا، حق حلال سے کمایا، اللہ تعالیٰ نے حق حلال کی برکت سے میری بچوں کو بھی دشمنوں کے حفاظت سے بچایا، اغوا ہو چکے تھے میرے بچے، آپ دیکھ رہے ہو، میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں، اور صدقہ زکوٰۃ خیرات مستحق لوگوں کو دیں۔ دیکھیں گل پلازہ میں بھی آگ لگی، کروڑوں روپیہ جل گیا، سونا جل گیا، کیا جس سونے پہ زکوٰۃ نہ دی جائے، وہ سونا کسی نقصان میں جو ہے نہ جاتا ہے، یا وہ سونا چوری ہو جاتا ہے، یا پھر وہ بیچ کر کسی بیماری، کسی آپ گھر لیتے ہو، وہ گھر نقصان میں چلا جاتا ہے۔ جس چیز میں بھی وہ کرو گے ناظرین، ہمیں اپنے جان مال کا، جسم کی زکوٰۃ نماز ہے، اور ناظرین اور سونے کی زکوٰۃ دینی چاہیے ہمیں، سونا، پراپرٹی، زکوٰۃ، صدقہ خیرات ہمیں مستحق تک پہنچائیں گے، پھر ہم اللہ کے ہاتھ میں دینا، جس نے مستحق اور غریب، چاہے وہ جس مذہب تفرقوں سے تعلق رکھتا ہے، آپ نے اس کی مدد کرنی اللہ کے رضا کے لیے۔ بعض اوقات دشمن بھی ایسی چال چل کے آتے ہیں، لیکن میری نیت اللہ کا شکر ہے صاف تھی ناظرین، مجھے ان کی چالوں سے بچایا اللہ تعالیٰ نے، مجھے ان کی اینڈ ٹائم پہ وہ نہ جانے مجھے زہر بھی دیا گیا، مجھے جان سے مارا بھی گیا، برابر میں پڑوسی صبا جو میرے بچوں پہ ظلم اور تشدد، اور میرے شوہروں کو بلا کر بھی بہت کچھ اس نے ناظرین کیا، لیکن کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج میری کامیابی کا راز، میری ماں کی خدمت ناظرین میں نے کی ہے، میرے والد نے بھی خدمت کری، وہ درویش بنے۔ اور ناظرین
آج کا نام ہے ایسے حالات میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے بچوں کو ماشاءاللہ میں نے بچایا. کورٹ میں بھی کیس کر رہی ہوں, اب بھی حملے ہو رہے ہیں, میرے گھروں پہ بھی قبضہ, لیکن میں نے نماز اور تہجد اور ناظرین میں نے دنیاوی کام بھی کیا, میں نے پولر کا بھی کام کیا, میں تیار بھی ہوں, میرے رشتہ داروں سے بھی ملی, میں آئی بھی گئی بھی, ہر طرح کا ناظرین میں نے کیا, مگر میں نے دین کو, ایک اپنی ماں کی خدمت کو, ایک نماز کو, ایک قرآن پاک کو میں نے نہیں چھوڑا. چاہے دنیا میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, حسین پاک کی طرح مجھ پہ ظلم کیا گیا. ناظرین دیکھو, ہر بہن بیٹی کو مضبوط ہونا چاہیے. میں نے اپنی بیٹی شازمہ کو بھی اور ناظرین اپنے بچوں کو بھی میں نے مضبوط بنایا ہے. اپنے بچوں کو اب تعلیم کے ساتھ دنیا کا علم بھی دیں اور انہیں ہنر بھی دیں, تاکہ کوئی بھی اللہ نہ خاصہ کل کلا کو ہماری بچیوں کے ساتھ, مائیں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اللہ کسی کا گھر نہ برباد کرے, اور اگر ایسا کچھ ہو جائے تو ہم ان کے بچے اور وہ تباہ و برباد نہ ہو, کوئی انہیں استعمال نہ کرے, تو کوئی انہیں بلیک میل نہ کر سکے. اور تمام ماؤں بہنوں بیٹیوں کو میں کہتی ہوں, ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں کو کہتی ہوں, خدا را بری عورتوں سے اپنے گھروں کو بچائیں, اور اب صدقہ زکوٰۃ خیرات مستحق لوگوں کو دیں, کسی مولوی کو نہ دیں, کسی اداروں میں نہ دیں, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں, جو پڑوسیوں میں واقعی میں جو مستحق ہے, کم آمدنی والے لوگ ہیں, رشتہ داروں میں ڈھونڈیں, اور خود جا کے ایسے لوگوں سے معلومات کریں کہ آیا یہ صرف مانگنے والے ہیں یا سفید پوش ہیں, اور کبھی انہیں تانا نہ دیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کی جان مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گی. میرے 4 بچے, میرے یہی راز ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے برکتیں دی, یہاں تک کہ دشمنوں نے دھوکہ کر کے مجھ سے کھایا, لیکن میں نے تو اپنی بہن سمجھ کر اس کے بچوں کو بھی پالا, مدد کری, اور برابر میں پڑوسی دوست سمجھ کر کے. میرے پہ بھی برا وقت تھا, مجھے بھی سسرال والوں نے کہا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے تھے, تو میں بھی کسی کی مدد کروں. اسی طریقے سے میں نے اللہ کی رضا کے لیے کری. تو ناظرین ان کے جادوؤں سے, ان کے مجھے قتلوں سے, ان کے زہر دینے سے, میرے بچوں کو بھی زہر اور نہ جانے کیا کیا دیا تھا. اللہ کا یہ معجزہ ہے. اسما خان کی جتنی بھی یہ ہے اللہ کا معجزہ ہے. ناظرین میرے والد درویش تھے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. میں اللہ سے جڑی, اپنے ماں کی خدمت کریں. تمام عورتوں کو بولتی ہوں کہ اپنے شوہروں کی حفاظت کریں, اور تمام شوہروں باپ بھائیوں کو بولتی ہوں کہ آپ کی اولاد سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں. ایک ماں اپنی اولاد کے لیے بہترین ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے. اور قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اگر میاں بیوی میں اگر کوئی معاملات ہو جائے, تو سورہ بقرہ میں 4 مرد کے 4 عورت کے آپس میں صلح کرواؤ. ادارہ کورٹ کچہریاں عدالتوں میں نہ لے کے جاؤ. اور اگر شور شرابی, چور ڈکیت اور آپ کی بیٹی کا حق نہیں ادا کرتا, تو سورہ طلاق میں بولا اپنی بیویوں کو آسانی سے طلاق دو, اور عدت کے دن عورتیں گھروں میں گزاریں, اور شوہروں کو چاہیے کہ ان کو نہ نکالیں. ناظرین آج اسلام سے دوری کا سبب آج فتنہ عام ہے, جادو عام ہے. ناظرین آج کا نام ہے جادو عام ہے, زنا عام ہے, کرپشن کا پیسہ عام ہے, حرام کا پیسہ عام ہے, بے حیائی عام ہے. ناظرین حق کا لال کا کھائیں. میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, میرے سسرال والوں نے مجھے نکال کے پھینک دیا تھا, لیکن میں نے اپنی محنت کا کھایا, اپنی ماں کی خدمت کری. ماں کی خدمت والا ولی ہوتا ہے. میرے والد نے بھی ماں کی خدمت کری, تو اللہ تعالیٰ نے فوج میں اور سردار بنایا, اور کیا نام ہے فوج میں SSG کمانڈو بنایا. اور ناظرین کا نام ہے میرے والد کو درویش بنایا, اور حکیم بھی تھے, درویش بھی تھے, خاندان کے سربراہ بھی تھے, اور میرے ساتھ بھی ظلم کیے گئے, لیکن میں نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. تمام میں بہنوں, اپنی بہنوں, ماؤں بہنوں بیٹیوں, اور تمام جتنے بھی باپ بھائی بیٹے ہیں میرا ان کے ساتھ ہے, جو سچے ہیں. زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورت پہ اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے, تو ان کو اپنے گھروں میں نہ آنے دو. ان کی نحوستیں ہماری برکتیں, ہماری نمازیں, ہمارے گھر ناپاک ہو جاتے ہیں. اپنے بچوں کو دین دنیا کی تعلیم دیں, موبائلوں سے بچوں کو دور رکھیں, اور ایسے دوستوں رشتہ داروں سے قطع تعلقی کا حکم ہے. مفتی اکمل نے کہا ہے, میں نہیں علماء ہیں, مفتی اکمل نے کہا ہے کہ ایسے رشتہ داروں سے جو جادو کرتے ہوں, جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, جو آپ کی عزت پہ ہاتھ ڈالتے ہیں, چاہے وہ اپنے پڑوسی, محلے, رشتہ دار, سگے بہن بھائی, رشتہ دار, سسرال والے, جو کوئی بھی ہیں. ناظرین ظلم کی اجازت نہیں دیتا. اسلام سے بہترین خوبصورت دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. ان لوگوں نے دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. ناظرین میں نے اپنے ایمان کو, میں نے اللہ پہ اور اپنے ایمان پہ اور اللہ کے رسول اور قرآن پہ ناظرین میرا ایمان تھا. انہوں نے مجھے تہمتیں بھی لائیں, حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح. میں خدیجہ الکبریٰ بہادر, اور انہوں نے کاروبار تک کیا. ناظرین ایسے کسی موبائل ٹریپوں میں نہ آئیں, اور صدقہ زکوٰۃ خیرات میں آپ لوگوں سے گزارش ہے, خدا را مولویوں کو نہ دے. خدا چندوں کے نام پہ یہ جو بریانیاں چند دن کھلائی جاتی ہیں, اس کے پیچھے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کا پیسہ لے کر خودکش بمبار بنایا جاتا ہے. مدرسوں میں جتنے بھی چور ڈکیت, جتنے بھی MKM کی پارٹیوں میں ہوں, جتنے بھی کرپشن قاتل ہوں, وہ مدرسوں میں جا کے چھپتے ہیں. FIA ادارے, ایجنسیاں, اور تمام جتنی پاکستان کی ISI اور رینجز, اور تمام جتنے بھی
پاکستان کی آرمی جنرل عاصم منیر سے میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان مدرسوں کی چھان بین کی جائے. جیسے مشرف کے دور میں بھی دیکھیں کہ وہ جو ہے نا لال مسجد والا واقعہ، وہاں پہ وہ چھپ کے جایا جاتا تھا. معاملات اور واقعات ایسے کیے گئے تاکہ فوج کو بدنام کیا جائے. ناظرین فوج کا ساتھ دیں. اس وقت فوج نے ہمارے پورے ملک کو بچایا. یہ تو ملک کو لوٹ کے ہر بندہ کرپشن کر رہا ہے. اگر آپ کہہ رہے کہ نواز شریف اگر کیا نام ہے اس کا اگر کر رہا ہے، اس کو فوج کیوں نہیں کر رہی؟ اس کو سزا بھی دے دی، وہ ملک سے بدر بھی کر دیا، اس کو لا کے حکومت بھی کری کہ پنجاب کو سنبھالنے والے یہی ہیں. اور اب فوج نے اپنے ہاتھ میں کمانڈ لی، اور زرداری کو بھی اسی طریقے سے اپنے کراچی کا حال، اپنے بچہ جو بلاول بھٹو ہے اس نے آگے حکومت کرنی ہے. زبردستی نہیں، مار کٹائی قتل و غارت کر کے حکومت نہیں کرنی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے